ناظرین، آج ہم شروع کریں گے مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ چہارم میں مولانا بحرالعلوم کے قلم سے لکھی ہوئی ایک حدیث شریف سے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں کہ حضرت ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، راہ رواں را شمع و شیطاں را رجوم۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور وہ راہ رو لوگوں کے لیے شمع ہدایت ہیں اور شیطان کے لیے چوٹ ہیں۔ یہ حدیث شریف حدیث کی مختلف کتابوں میں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی صحت پر بھی کلام کرتے ہیں، لیکن جامعہ بنوریہ والوں نے گوگل پہ ایک فتویٰ لکھ کے رکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے۔ مولانا روم نے تو اس کو 750 سال پہلے مثنوی میں درج فرمایا ہے۔ مولانا اس حدیث سے ہمیں بڑے اسباق سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، ہر کسے را گر بدے آن چشم و زور کہ گرفتے از آفتاب چرخ نور۔ فرماتے ہیں بھائی، اگر ہر شخص کو ایسی آنکھ اور طاقت حاصل ہو کہ وہ آفتاب فلک سے نور حاصل کر لے، کہ ستارہ حاجت استے اے ذلیل کہ بود بر نور خورشید و دلیل۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ذلیل آدمی، اس ستارے کی کسی کو کب ضرورت ہوتی ہے جو کہ خورشید کے نور ہی کی دلیل دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ہیچ ماہو اختر حاجت نبود کہ بود بر آفتاب حق شہود۔ فرماتے ہیں اگر ہر شخص آفتاب سے خود نور لینے پر قادر ہوتا تو کسی چاند اور ستارے کی حاجت ہی نہ ہوتی جو کہ آفتاب حق پر ہی شاہد ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، مامی گوید با ابرو خاک و فے من بشر بودم ولے یوہا الیہ۔ مولانا فرماتے ہیں چاند یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابرو خاک و ظلمت یعنی عام مخلوق کو فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں تو بشری، مگر میری طرف وہی آتی ہے۔ چوں شما تاریک بودم از نہاد وہی خورشید چنی نور بداد۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت سناتے، انا بشر مثلکم یوہا الیہ، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ میں بھی تمہاری طرح مادے کے لحاظ سے تو تاریک تھا، لیکن اب میں تم جیسا نہیں رہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بقول مولانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید لوگوں کو اس آیت سے یہ بتانا چاہتے، ظلمت دارم بنسبت باشموس نور دارم بحر ظلمات نفوس۔ مولانا لکھتے ہیں کہ سرکار اس آیت سے یہ سمجھانا چاہتے کہ میں اللہ کے نور کے سامنے ماند ہوں، لیکن مخلوق کے گناہوں کی تاریکیاں دور کرنے کے لیے میرا نور انہیں پاک کرنے والا ہے۔ آگے تو مولانا نے بڑے ہی راز کی بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی شرح میں آپ دوستوں کو بتاتے، زاں ضعیفم تا تو تاب آوری کہ نہ مرد آفتاب انوری۔ کیا بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور قدیم کے مقابلے میں مجھے ضعیف اس لیے بنایا ہے کہ تم میرے نور کی تاب لا سکو، کیونکہ تم اس آفتاب حق کے نور کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ بقول مولانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مزید کیا بتاتے، ہم چوں شہد و سرکہ در ہم بافتم تاب بیماری اے جگر راہ یافتم۔ آپ لوگوں کو بتاتے کہ میں شہد اور سرکے کی طرح باہم مل گیا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے جگر کی بیماریوں تک پہنچ گیا ہوں۔ سرکار مزید لوگوں کو بتاتے، چوں از علت وا رہی دی اے رہیں سرکہ را بے گزار و می ہو رنگمی۔ آپ فرماتے کہ اے گرفتار مرض، جب تم بیماری سے نجات پا جاؤ گے نا تو پھر سرکے کو چھوڑ دینا اور شہد کھاتے رہنا۔ مزید کیا فرماتے، تخت دل معمور شد پاک از ہوا بروے الرحمن علی العرش استوا۔ یعنی جب دل کا تخت خواہشات نفس سے پاک ہو کر نور سے بھر جاتا ہے نا تو الرحمن علی العرش استوا کا مصداق بن جاتا ہے۔ بقول مولانا سرکار مزید فرماتے، حکم بر دل بعد ازیں بے واسطہ حق کند چوں یافت دل این رابطہ۔ یعنی سرکار فرماتے کہ جب دل کو یہ ربط حاصل ہو جائے تو اس کے بعد دل پر اللہ تعالیٰ بلا واسطہ حکم نازل فرماتے ہیں۔ یعنی انبیاء ہیں تو ان کو وحی آتی ہے، اور اگر اولیاء ہیں تو ان کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اصحابی کالنجوم والی حدیث میں ہمیں بڑے خاص سبق سمجھائے ہیں۔ آئیے وہ اسباق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک سبق تو مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے صحابہ کو ستارے فرماتے ہیں۔ مولانا اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص ڈائریکٹ اس آفتاب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کرنے کی قوت رکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں ستاروں کا کیوں بتاتے جو کہ آفتاب ہی کی خبر دیتے ہیں۔ مولانا کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے ہی نواز کے بھیجے ہیں، نبوت کے کمالات دے کے بھیجے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی میں درخت پتھر پہچان کر سجدے کرتے۔ پیغمبروں کے علاوہ تو یہ کام کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آگے مخلوق کو فیض فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے ہوتا ہے، اور جب پیغمبر نہ رہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر فیض کا ذریعہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے فیض اٹھایا ہوتا ہے، اور انہی فیض اٹھانے والوں کو، انہی صحابہ کو سرکار ستارے فرما رہے ہیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت سمجھاتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جب یہ آیت سناتے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھے وحی آتی ہے، تو آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے کہ میرا اور تمہارا مادہ تو ایک ہے لیکن مجھے وحی آتی ہے، میں اور تم انسان ہونے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن معاملات میں ایک جیسے نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، تمہیں تو نہیں بھیجتے۔ بقول مولانا اس آیت سے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوں تو میں بھی انسان لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو، لیکن فرماتے ہیں احمقوں نے یہ سمجھ لیا کہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگ بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ تیسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ عطائی نور اس نور حقیقی کے سامنے ماند اس لیے ہے تاکہ تم میرے نور کو برداشت کر سکو اور میری صحبت کا فیض اٹھا سکو۔ کیوں کہ تم اللہ کے نور کو دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رکھتے۔ یہ بالکل صحیح ہے اور قرآنی مضمون ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ چوتھا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے کہ میرا عطائی نور اللہ کے نور کے مقابلے میں تو ماند ہے لیکن میرا نور تمہارے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پانچواں سبق ہمیں مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فرماتے کہ میں شہد اور سرکے کی طرح مکس ہو گیا ہوں اور تمہارے دلوں کی بیماریوں تک پہنچنے والا ہوں، اس لیے میرے پاس آیا کرو، اور جب تمہارے دلوں کا مرض ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر سرکے کو چھوڑ دینا اور شہد کھاتے رہنا۔ نذیر عرشی صاحب لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف کے اکثر شارحین نے شہد سے مراد نور ربوبیت اور سرکے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی صفات بشریہ لی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دلوں میں حرص و ہوا کا مرض موجود ہے تو میرے پاس ضرور آیا کرو، جب یہ تمہارا مرض جاتا رہے گا اور تم اللہ کے نور انشرح والے ہو جاؤ گے تو پھر بے شک میرے پاس نہ آنا۔ یعنی بقول مولانا بندے کی شرع صدر کی نعمت کے حصول تک خدا اور بندے کے درمیان پیغمبر یا ولی کا وسیلہ ضروری ہے، حتیٰ کہ قلب مومن نور شرع صدر سے آباد ہو جائے اور مقام الہام بن جائے۔ آپ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، مولانا کا نظریہ یہ ہے۔